الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ٹائپس آف این ایرر ہیں۔ پریویس لیکچر میں میں نے ایرر کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی۔ یہاں پہ ٹائپس آف ایرر میں پرسنل ایرر ہوتی ہیں، سسٹمیٹک ایرر ہوتی ہیں اور رینڈم ایرر ہوتی ہیں۔ تو پرسنل ایرر نام سے ظاہر ہیں۔ پرسن کا مطلب ہے ایکسپیریمنٹر، جو ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اس کو ہم پرسن کہتے ہیں، خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ٹھیک ہے۔ تو پرسنل ایرر وہ ایرر ہوتی ہیں جو پرسن سے ایکسپیریمنٹر سے وجود میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرسن ہے وہ اگر امپراپر نالج، مطلب یہ کہ پراپر نالج نہ رکھتا ہو، اس کے پاس امپراپر نالج ہو، وہ بیلنس یا اپریٹس یا کوئی اور چیزیں جو ہیں جن کے ذریعے ہم میجرمنٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اگر ان کے پاس، اس پرسن کے پاس معلومات کم ہو یا معلومات نہ ہو، تو ضروراً اس سے پرسن سے ایرر وجود میں آئے گی، اس سے ایرر آئے گی، ٹھیک ہے۔ کس سے؟ اس پرسن سے جو کہ امپراپر نالج رکھتا ہو، بیلنس یا مثال پیرامیٹرز کے بارے میں نالج نہ رکھتا ہو، تو اس سے یہ ایرر نمودار ہوتی ہیں، پرسنل ایرر نمودار ہوتی ہیں۔ تو یہ پرسنل ایرر جو ہیں یہ پروڈیوس ہوتی ہیں، دا ایرر وچ از پروڈیوسڈ ڈیو ٹو ایکسپیریمنٹر۔ ایکسپیریمنٹر کا مطلب ہے پرسن، ٹھیک ہے۔ تو کس کی وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے؟ ڈیو ٹو امپراپر نالج، ٹھیک ہے، یا اس کے پاس جو معلومات ہے وہ صحیح نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ بیلنس کے بارے میں اس کے پاس معلومات نہ ہو، ایپریٹس کے بارے میں وہ کلو گرام جانتا نہ ہو، یا ملی میٹر جو ہے وہ جانتا نہ ہو کہ یہ کس طرح ہے، یہ میٹر ہے یا 2 میٹر ہے یا 3 میٹر ہے، اس کے بارے میں اس کے پاس معلومات نہ ہو، یا کلو گرام جو ہے، کلو گرام کے بارے میں اس کے پاس معلومات نہ ہو کہ یہ کلو گرام ہے یا آدھا کلو گرام ہے یا 2 کلو گرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹائم ہے، ٹائم کے بارے میں اس کے پاس معلومات نہ ہو کہ یہ گھڑی ہے، گھڑی میں یہ سیکنڈ کی سوئی ہے، یہ مطلب ہے گھنٹے کی سوئی ہے، یہ منٹ کی سوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اس کے پاس معلومات نہ ہو تو ضرور اس سے ایرر آئے گی۔ تو اس ایرر کو ہم پرسنل ایرر کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پہ سسٹمیٹک ایرر جو ہے یہ سسٹم سے نمودار ہوتی ہیں، سسٹم سے جو ایرر آتی ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس پرسن جو ہے وہ اچھا ہے، مطلب یہ ہے کہ پراپر نالج ہے، اس کے پاس سب کچھ جانتا ہے، بیلنس کے بارے میں جانتا ہے، میجرمنٹ کے بارے میں جانتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، ایکسپیریمنٹر اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سسٹم میں خرابی ہے۔ سسٹم میں خرابی کس طرح ہے؟ فرض کرے آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں کہ بازاروں میں جو ٹماٹر بیچتے ہیں یا مثال اور چیزیں بیچتے ہیں، تو اس کے پاس، یہ غریب لوگ ہیں اکثر، تو اس کے پاس جو کلو گرام ہے، کلو گرام کی بجائے اس کے پاس اینٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے یا اس طرح پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس سے کلو گرام بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس سے پوچھیں کہ بابا یہ کیا چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کلو گرام ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ بابا یہ تو کلو گرام نہیں ہے، یہ تو پتھر ہیں یا اینٹ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کلو گرام کے برابر ہے۔ تو صحیح پتہ نہیں چلتا کہ یہ کلو گرام کے برابر ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سسٹم میں خرابی ہے یا سسٹم کی وجہ سے اس میں ایرر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا بیلنس جو ہے، بیلنس میں بھی خرابی آ سکتی ہیں۔ کبھی کبھی اکثر جو دھوکے والے ہوتے ہیں وہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ بیلنس کے ایک طرف مقناطیس ہیں یا کوئی اور چیز ہے وہ چمٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بیلنس میں خرابی آتی ہیں، سسٹم میں خرابی آتی ہیں۔ تو سسٹم کی وجہ سے جو ایرر پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم سسٹمیٹک ایرر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب
ہم بیلنس میں میجرمنٹ کرتے ہیں بیلنس پہ، تو اکثر ہوا ہے یا مطلب ہے آندھی وغیرہ ہے یا پنکھا چلتا ہے، تو اس وجہ سے انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی سسٹم میں خرابی آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سسٹمیٹک ایرر ہیں، اس سے جو ایرر آتی ہیں وہ بھی سسٹمیٹک ایرر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ رینڈم ایرر ہیں۔ رینڈم ایرر ہم کس کو کہتے ہیں؟ رینڈم ایرر اس طرح ہے کہ ہمارے پاس فرض کرے ایک کوانٹٹی ہے ٹماٹر کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ فرض کرے ہمارے پاس کیا ہے، ٹماٹر ہے، تو یہ ٹماٹر جو ہے یہ ایک کوانٹٹی ہے، کیا ہے، ایک کوانٹٹی ہے، تو میں بھی فرض کرے ایک ہوں، یہ ایک بندہ ہے، تو اس ٹماٹر کو بار بار یہ میجر کرتا ہے۔ فرض کرے رینڈم ایرر کے بارے میں آپ سیکھیے کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے، یہاں پہ فزیکل کوانٹٹی ہے، سیم فزیکل کوانٹٹی فرض کرے ٹماٹر ہیں، تو یہ بار بار میجر کرتا ہے۔ تو فرض کرے اس کے پاس ایک دفعہ آیا 2.1 kg، ٹھیک ہے، ایک دفعہ میجرمنٹ کی تو 2.1 kg آیا، دوسری بار میجر کی تو 2.2 kg آیا، ٹھیک ہے، تو اس سے مختلف آیا۔ دیکھیے یہاں پہ کوانٹٹی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو میجرمنٹ ہے وہ بار بار مختلف آتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے 2.3 فرض کرے آ گیا، تو بار بار میجرمنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس کو ہم رینڈم ایرر کہتے ہیں کہ بار بار جب فزیکل کوانٹٹی سیم ہو اور وہ بندہ جو ہے جو میجرمنٹ کرتا ہے ایکسپیریمنٹر وہ بھی سیم ہو، لیکن اس سے بار بار جو میجرمنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ آتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ڈیفرنٹ جو آتا ہے تو یہ ایرر ہیں۔ یہاں پہ 2.1 2.2 کریکٹ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ پتہ نہیں چلتا، تو یہ رینڈم ایرر ہے۔ تو یہاں پہ جو ایرر آپ نے پڑھے، پرسنل ایرر، سسٹمیٹک ایرر، رینڈم ایرر، تو فزکس میں ہم یہ ایرر منیمائز کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں یا منیمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مکمل فزکس میں ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ختم کیا اس کو، اور منیمائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرسنل ایرر جب ہم ختم کرتے ہیں یا منیمائز کرتے ہیں کہ پرسنل ایرر ہمارے پاس نہ آ جائے، تو اس سے ہم کیا لیتے ہیں، پرسنل ایرر سے ہم وہ ایرر لیتے ہیں جو پرسن سے نمودار ہوتی ہیں، پرسنل کی جو امپراپر نالج ہو، تو اس کے لیے جو ہم یہ منیمائز کریں، یہ پرسنل ایرر جب ہم منیمائز کریں، ختم کریں، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہ پرسن کو معلومات دیں گے کہ اس طرح ہے، بیلنس اس طرح آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ کلو گرام ہے، یہ میٹر ہے، اس طرح سمجھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ٹیویشن کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیلنس کے بارے میں یا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کس کو، پرسن کو، تو پرسن اس پہ پورا اترے گا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں بالکل امپراپر نالج سے پراپر نالج دیں گے ہم پرسن کو، تو اس کے بعد پرسن سے وہ ایرر نہیں آئے گی۔ تو پرسنل ایرر کی جو منیمائز ہیں، منیمائز کرنا یا ختم کرنا، یہ ہے کہ پرسن کو ہم معلومات دیں گے۔ سسٹمیٹک ایرر جو ہے وہ ہم ختم کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، منیمائز کر سکتے ہیں، کس طرح کہ سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے، بیلنس کو ٹھیک کریں گے، کلو گرام جو ہے وہ ہم ٹھیک کریں گے، مطلب یہ ہے کہ پتھر یا اینٹ وغیرہ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہم وہ استعمال کرنا چاہے یا کرتے ہیں تو اس کو مکمل طور پہ کلو گرام کے ساتھ برابر کریں گے، بیلنس کریں گے، تو اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو ہم ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد سسٹمیٹک ایرر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ رینڈم ایرر جو ہے وہ اس طرح منیمائز کر سکتے ہیں ہم کہ یہ جو ہمارے پاس ویلیو ہیں، ایک 2.1 ہے، 2.2 ہے، 2.3 ہے، اس کی ایوریج لیں گے،
کس طرح ایوریج لیں گے، یہ سارے جو ہیں یہ آپ جمع کریں گے، ٹھیک ہے، کس طرح، یہ جو ہے 2 1 3 اس سے 6 آتا ہے اور یہ جو ہے اس سے بھی 6 آتا ہے، تو یہ بھی تعداد جو ہے 3 ہے، دیکھیے یہاں پہ 3 ہے، تو یہ 6.6 کلو گرام 3 پہ آپ ڈیوائڈ کریں تو اس سے کیا آتا ہے، دیکھیے 3 تو اس سے 2.2 آتا ہے، 2.2 کلو گرام، تو یہ جو ہے یہ ایوریج ہے اس کی، تو ہم ایوریج لیں گے رینڈم ایرر میں، تو ایوریج سے یہ منیمائز ہوتی ہے رینڈم ایرر یا ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹائپس آف ایرر یہاں پہ پرسنل ایرر، سسٹمیٹک ایرر، رینڈم ایرر، اور آپ نے سیکھ لیا کہ رینڈم ایرر کیا ہے، سسٹمیٹک ایرر کیا ہے، پرسن کیا ہے، تو پرسنل ایرر کے منیمائزیشن جو ہے یا سسٹمیٹک ایرر کی یا رینڈم ایرر کی وہ آپ نے سیکھ لیے، ٹھیک ہے، تھینک یو۔